بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاب ناول میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شروعات ہم کریں گے۔ اماں بہت غلط بات ہے، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے اس موقع پہ کر سکتی ہے جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں۔ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے ہزار یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں۔ لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکی کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کس طرح کے لوگ ہیں وہاں۔ ادھر شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کے دل کا حال ہی جانتا تھا۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہیں طرح طرح کے گھروں کے۔ سلطان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنے بڑا ہو گیا ہے کہ ہماری فیصلے میں بولے۔ اب ہم شاید فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ جانو اور تم لوگ کی اولادیں جانے۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر یونیورسٹی والی ضد پہ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنے فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی، اب میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہو، اب ایسا نہیں سوچ سکتی، میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے۔ انہوں نے پہلے دکھ سے کہا اور زری کا نام لیتے ہوئے ان کو عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا توہین سمجھتے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس کے بعد بات کر لوں گی آپ سے۔ زرمینہ، اس سے پہلے دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتے ہوئے ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے۔ زری اس کے نے باپ کے سامنے کبھی سر اٹھانے کی بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کی زرمینہ کہنے اس کے پیروں کے نیچے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب سن رہی تھی، اس کو پتہ کیا ہونے والا ہے۔ جی بابا جان، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ بس آواز میں پہلے کی مناسبت تھوڑی سی نرمی آئی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑائی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے اسے پوچھا۔ اس کو جیسے لگا آسمان اس پہ گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہری کھائی میں گر رہی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی خواہش کا صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا میں نے؟ ابراہیم صاحب نے آواز کو اور اونچا کیا۔ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہو اور اچانک اطلاع پہ گھر والے روتے ہو۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی، وہ کبھی بھی ان کے سامنے ہی بول سکتی تھی، ہاں مجھے پڑھنا ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائے۔ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بولے، وہ ایک فرمانبردار اولاد تھی، کیسے اپنے بابا جان کے سامنے بول سکتی؟ بیٹی ہوتی باپ کا مان رکھنے کے لیے۔ اس کی ماں کی اتنی ہمت نہیں کہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی بیٹی کو اٹھا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پہ اندر سے مر رہی تھی، مگر ایک فرمانبردار بیوی وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی حالات دیکھ کر چپ نہ رہ سکی۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکمرانانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا تھا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا، ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکے، وہ اولاد کی کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو، ماں باپ کے سامنے نظریں جھکاتی ہے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سی کھڑی اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے زرمینہ کے پاس آئی، جو زمین پہ بے حال بیٹھی تھی۔ زری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پہ پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے۔ اس کو اس کے دونوں کہنوں کے پکڑ کے اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئی۔
وہ بے جان سی ان کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز صاحب اور ان کی فیملی بخوبی دیکھا تھا۔ اماں اب ہمیں اجازت دے، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو اب وہاں پہ روکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے۔ ہم اس مہینے زرمینہ اور رجب خان کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں کروا دیں گے۔ ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا تھا، حالانکہ ان کا لہجہ پہلے سے بہت پہلے حد تک ٹھیک تھا۔ دادی ماں خاموشی سے بس سنتی رہی تھی۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کی اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے تھے وہاں پہ عورت خاموش رہتی تھی۔ اماں اس کے مہینے کی 25 تاریخ مناسب رہے گی، ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں سوادی غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں۔ رجب یہ کیا کہہ رہے ہو تم، ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے تھے۔ جب میں تمہاری نکاح کی تاریخ رکھ کے آ گیا ہوں، اب تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے، تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔ فیروز صاحب اس کی شدید غصے میں بیٹے پر چلا رہے تھے۔ ابا جی، میں ہرگز ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو یونیورسٹی جانا چاہتی ہو۔ رجب نے آنکھیں نیچے کر کے باپ سے کہا۔ ویسے بھی زری کے بجائے اپنی بانجی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، تو فیروز صاحب کی ضد تھی کہ ان کے گھر کی بہو ان کی بھائی کی بیٹی زری بنے۔ میں ابراہیم سے کیا کہوں، میرا بیٹا تمہاری بیٹی سے اس لیے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ یونیورسٹی جانا چاہتی ہے؟ یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ فیروز صاحب کو اس بات سے بہت زیادہ طیش آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ انہیں اور بیٹے کو مار کے نیلا کرے۔ فیروز صاحب کا ایک بیٹا تھا، ان کو بہت عزیز تھا اور اس کی بات کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ ابا جی، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی شادی کر کے آؤں، اس کی اپنی زندگی کو تباہ کر لوں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس نے انتہائی نرم لہجے میں نظریں نیچے کر کے بات کو کہا۔ فیروز صاحب کو پتہ ہے اگر اس نے انکار کیا ہے تو شادی کے بعد وہی ہوگا جو اس نے بھی کہا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بھائی کی بیٹی ان کے گھر آ کے کوئی دکھ اٹھائے۔ اماں کچھ دیر میں اکیلے بیٹھ جاؤ۔ رقیہ بیگم کو اپنی پرورش بہت ناز تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، ان کو اللہ پاک نے اتنی لحاظ والی بیٹی سے نوازا تھا۔ وہ ماں کو کہہ سکتی، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دے اور جائے ادھر سے، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ آرام سے معصومیت سے اماں سے پوچھا، اماں کچھ دیر میں اکیلے بیٹھ جاؤں؟ انہوں نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں میرا بچہ، بس رونا نہیں اچھا؟ انہوں نے اس کے آنسو کو چہرے سے صاف کیے اور خود وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ زری واش روم میں گئی جو اس کے کمرے کے اندر ہی تھا۔ اس نے وہاں جا کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا، اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے کون سی بات غلط کہی تھی؟ بابا جان آج تک اس کو کچھ نہیں کہا، آج پورے گھر کے سامنے اس نے وضو بنایا۔ اس کو ہمیشہ لگتا وضو کے بعد مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پیروں پہ پانی ڈالا، دوپٹہ سر پر صحیح کیا جو مسح کرنے کے دوران تھوڑا سا سر سے پیچھے ہوا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھائے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا مانگے، آج اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ پھر جانماز ڈالی، اس پہ بیٹھ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ باقی کسی کی پہاڑی پہ جائے، اونچا روئے، جہاں اس کی آواز کوئی نہ سنے اور نہ دیکھے۔ وہ رو کے اللہ سے باتیں کرے، ان سے شکایتیں کرے، اونچا روئے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے سر گھٹنوں پہ رکھا اور بچوں کی طرح سسکیاں لے کے رونے لگی۔ اللہ جی، آپ نے دیکھا ہے نا آج مجھے بابا جان نے کتنا ڈانٹا۔ وہ سسکیاں لے کے اللہ پاک سے مانگ رہی تھی۔ وہ ایسے ہی تھی، دن میں جو بھی ہوتا وہ بھی کرتی، رات میں جانماز بچا کے ساری کہانی سناتی۔ آج بھی ایسا ہی کر رہی تھی اور آج تو دکھ ہی بڑا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات، بابا جان نے میرے نکاح کی تاریخ بھی رکھ دی۔ اللہ جی سنے نا، مجھے نہیں کرنی نا ابھی شادی، اس نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ البتہ سسکیوں میں تھوڑی کمی ضرور آئی تھی۔